آیت نمبر ہے 42۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقد مکر الذین من قبلہم، یقیناً لوگوں نے چالیں چلی ہیں اس سے پہلے بھی۔ فللہ المکر جمیعا، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، لوگ پہلے بھی چالیں چلتے رہے ہیں، اب بھی چلیں گے، آئندہ بھی ہوگا۔ اللہ کے دین کو مٹانے کی اور نیکی کو دنیا سے ختم کرنے کی سازشیں، کوششیں، چالیں ہر وقت چلی جائیں گی۔ اس میں دو باتیں قرآن نے فرمائی۔ ایک تو اللہ کے نیک بندے شیطانی چالوں سے گھبرائیں نہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ زمین جنت بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ جنت بن جائے، یہاں سارے لوگ ہی مومن ہو جائیں، فرشتے ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دین کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈال لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھ کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مکی 13 سالہ زندگی، ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ کے دائیں بائیں یہودی، اندر منافق، ہر جنگ میں منافقوں کی ٹیم ساتھ۔ بھائی جب بھی کسی جہاد کے لیے نکلے منافقوں کی ٹیم ساتھ ہوتی، شرارتیں کرتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورہ منافقون جب اتری اس جنگ میں تو حد کر دی۔ ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر بے حیائی کا توبہ نعوذ باللہ الزام ہی لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس یوں کہہ لیجئے کہ شاید زندگی کے آخری سال 2 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھ کا سانس آیا، وگرنہ کافروں کی شرارتیں، تدبیریں، اب جس ہستی کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرنے کی 8-10 مرتبہ کوشش کی گئی ہو، جس ہستی پر بار بار قاتلانہ حملے ہوتے ہوں، آپ ان کی مشکلات کا اندازہ لگا لیجئے۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے خصوصاً اگر کوئی سچا انسان، اگر کوئی کھرا انسان، اگر کوئی دین پر عمل کرنے والا انسان یہ سمجھے کہ مجھے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بھائی ایسا ممکن نہیں۔ بلکہ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ دنیا میں ساری مشکلات ہے ہی اچھوں کے لیے ہیں، بروں کو کوئی نہیں پوچھتا، بروں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً لوگوں نے اس سے پہلے بڑی چالیں چلی ہیں۔
فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دوسری بات جو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس میں جب یہ کہا نا فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اس میں یہ بتا دیا کہ اے لوگو تم خود سے ان سازشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ ہی ان سازشوں کو توڑیں گے، اللہ ہی ان کا رخ موڑیں گے۔ اگر تم یہ چاہو خود سے تم ان کا مقابلہ کرو، ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں، یہ شیطانی طاقتیں تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں گی۔ ہاں فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، سارے کے ساری تدبیریں اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ ہی تمہیں بچائیں گے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اللہ تعالی جانتے ہیں ہر انسان نے جو کمائی کی، ہر انسان، ہر جاندار جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، عن قریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا جو گھر ہے وہ کس کے لیے ہے، اعلیٰ کامیابی کس کے لیے ہے، عن قریب پتہ چل جائے گا۔ بلکہ مرنے سے ہی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ دنیا میں کس نے کیا کمایا اور دنیا میں کس نے کیا گوایا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ بھائیو سننا میری بات، ہمیں کوئی کہہ دے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، کیوں جی تکلیف ہوگی کہ نہیں اس سے؟ آپ میں سے وہ بزرگ ماشاءاللہ جو 50 سال سے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اگر آپ کے خلاف شہر میں بینر لگا دیے جائیں کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، تو تھوڑا سا محسوس کرو کتنی تکلیف ہوگی، تھوڑا سا ہم محسوس کریں ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ میں فجر کی نماز پڑھاتا ہوں، اگر میرے خلاف محلے میں شور مچا دیا جائے کہ یار یہ تو فجر میں اٹھتا ہی نہیں، یہ تو فجر پڑھتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچا، جبرائیل سے بھی اونچا، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، فرشتے، انسان و جن، ان میں سب سے افضل، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کافر ان کے سامنے کہہ رہے ہیں لست مرسلا، آپ تو رسول ہی نہیں ہیں، آپ تو رسول ہی نہیں ہیں۔ اس لیے بھائیو دین کی وجہ سے پیچھے یہ 2-3 رکوع میں یہ مضمون بار بار آ رہا ہے، یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ دین کی وجہ سے گالیاں سننا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ یہ کن کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو ایک بات پہلے بھی میں اس کو کہتا ہوں، دین کی وجہ سے اگر آپ کو پتھر پڑے نا تو یہ خوش ہونے کا موقع ہے کہ میرا دین اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ جو 2 نمبر بندہ ہوگا اس کو اس دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ تو رسول ہی نہیں ہیں۔ اب کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میری طرف دیکھو، لوگوں کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ آپ رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا میری بات سنو۔ قل، آپ ان کو کہیے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان کون گواہ کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں یا ایہا النبی، اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں یا ایہا الرسول، اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تعالیٰ آپ کو فضیلت دے رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ جگہ کہہ رہے ہیں یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو لوگوں کی کیا پرواہ ہے؟ اگر لوگوں کی باتوں پر جائے گا انسان، خصوصاً نیک لوگ اگر لوگوں کی باتوں پہ جائیں، بھائی دنیا تو مار دیں گے،
دنیا کا تو کام ہے باتیں کرنا، دنیا کا کام ہے الزام لگانا، دنیا کا کام ہے عزتیں اچھالنا، دنیا کا کام ہے تان و تشنیع کرنا، دنیا کا تو کام ہے۔ قل کفا باللہ، آپ کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ ومن عنده علم الکتاب، اللہ ہی کے پاس ہے کتاب کا علم، پوری لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، دنیا کا سارا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے، باقی حساب و کتاب لینا اللہ کا کام۔ آگے سورہ ابراہیم ہے، اور اس صورت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعائیں اور ان کا اپنے بیوی بچوں کو بیت اللہ کے پاس آ کے آباد کرنا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، کل کے جمعے میں بھی اس نے مزید تفصیل آنی تھی، لیکن کل کے جمعے کا عنوان کچھ اور ہو گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے نام پر بھائی پوری ایک سورت ہے، اور ہمارا دین اصل میں کیا ہے؟ دین ابراہیمی۔ بھائی ہمارا دین اصل میں کیا ہے؟ دین ابراہیمی۔ میں نے پچھلے جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعارف میں کئی باتیں آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو اللہ نے یہ نوازا کہ آخری نبی کو بھی حضرت ابراہیم کے حلیہ میں بھیجا۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی پشتوں کا فرق ہے؟ عدنان تک پتہ نہیں کتنی بن جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کس کی اولاد میں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ظاہری شکل و صورت میں آخری نبی کو بھیجا تو حلیہ کون سا تھا؟ حضرت ابراہیم۔ میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، صحیح بخاری اور مسلم میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ جب معراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا، ہمارے ہاں جب بندہ حج پر آتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے، اب یہ تو دنیا کا واحد حاجی ہے جو کہاں سے آیا؟ سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھ کر آیا، اوپر کی سیر کر کے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، گندمی رنگ کے، ان کے چہرے پر ماس کم ہے۔ اگر موسیٰ، پھر حضور نے فرمایا فلاں قبیلہ دیکھا ہے لوگوں تم نے؟ چونکہ وہ عربوں کا مشہور قبیلہ تھا۔ کہنے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے اس قبیلہ کے فرد ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو فلاں قبیلہ ہے نا، اس کا جو حلیہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اس حلیے میں تھے۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے گورے چٹے سرخ رنگ، اور فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یوں دیکھا، ان کے یوں کالے بال جس طرح ابھی ابھی غسل کر کے نکلے۔ اور پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی ان کو دیکھنا چاہے تو حضرت عروہ بن مسعود کو دیکھ لے۔ عروہ بن مسعود بڑے خوبصورت اور نوجوان تھے۔ اور پھر فرمایا میں نے جبرائیل کو بھی انسانی شکل میں دیکھا، تو جبرائیل بہت خوبصورت انسانی شکل میں، ان کے چہرے پر اگر تم جبرائیل کو دیکھنا چاہو نا کہ اگر جبرائیل انسانی شکل میں آئے تو کیا بنتا ہے؟ دہیہ کلبی کو دیکھو۔ دہیہ کلبی اتنے حسین و جمیل تھے، بعض دفعہ ان کو اپنے چہرے پر یہ کپڑا ڈال لیتے تھے کہ مجھے نظر نہ لگ جائے۔ یہ واحد صحابی تھے جن کو بعض مرتبہ پردہ کرنا پڑ جاتا تھا، نقاب کرنا پڑ جاتا تھا، اتنے خوبصورت تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ اور اکثر حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے جبرائیل باتیں کر کے چلے جاتے، صحابہ اکرام پوچھ لیتے اللہ کے حبیب دہیہ کلبی کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ حضور فرماتے بھائی یہ دہیہ کلبی نہیں تھے، یہ تو کون تھے؟ حضرت جبرائیل۔ صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حضور کے پاس دہیہ کلبی بیٹھے ہیں یا حضرت جبرائیل بیٹھے ہیں۔ اب چونکہ یہ سارے لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد تھے، اپنے باپ دادے کو دیکھنے کا انسان کو ایک، ہم میں سے کسی کو اپنے دادے پردادے کی تصویر مل جائے تو انسان اس کو اس عقیدت سے دیکھے گا کہ یہ میرے پردادا۔ تو سب نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے ہیں، کس طرح کا حلیہ تھا؟ فرمایا کہتا ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو مجھے دیکھنا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اگر ان کو دیکھنا ہے، اسی لیے
آسمان پر گئے، کسی نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارا۔ حالانکہ بھائی بیٹا کہہ سکتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی حضور کو بیٹا کہہ سکتے ہیں چونکہ 500 سال بڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی بھائی حضور کو بیٹا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب ایک زمانے میں ایک بندے کی عمر 50 سال ہے، دوسرے کی عمر 80 سال ہے، بھائی 80 سال والا 50 والے کو بیٹا کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ کہہ سکتا ہے۔ لیکن کسی نے نہیں کہا، سب نے بھائی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے بھائی کہا اور رسول عظیم کہا، اور فرمایا کہ جب میں 7ویں آسمان پر جب وہاں گیا بیت معمور کے پاس، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، اے عظیم رسول۔ بار بار جب خطاب کیے تو کیا کہا؟ اس لیے بھائیو یہ جو عشرہ ذی الحج چل رہا ہے نا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوب یاد رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو خوب یاد رکھنا، چونکہ اس عشرہ میں تو بھائی سارے جو عمل ہیں وہ ہم کس کے کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے۔ اب یہ جو نماز میں تکبیریں شروع ہوں گی بدھ کی فجر سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بھائی یہ کس نے کہی تھی؟ حضرت ابراہیم۔ جیسا کہ تاریخی روایات میں آتا ہے جس وقت حضرت اسماعیل کو ذبح لگے کرنے تو حضرت جبریل آسمان سے ایک دمبا لے کر آئے، اور کبھی کیا جلدی جلدی اپنے بیٹے ہی کو قربان نہ کر دے تو اترتے ہی حضرت جبریل نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری وہ ہیں۔ اب حج پہ تو ایک ایک قدم پر حاجی مزدلفہ جائیں گے، مینا جائیں گے، عرفات جائیں گے، اور وہاں پھر طواف زیارت کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، سعی کے درمیان بھاگیں گے، زمزم کا پانی پئیں گے۔ وہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ اور اب عید کے اوپر قربانی ہونی ہے، ظاہر ہے یہ تو صحابہ اکرام نے پوچھا تھا مل اضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس لیے یہ پوری سورت جو ہے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، الف لام را۔ اس کے معنی کو اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم ہی نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ کتاب ہم نے ہی۔ اور میں ہر جگہ بھائی توجہ دلاتا ہوں، ہر نبی کو قرآن کریم میں جب بھی کسی نعمت کے دینے کا تذکرہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہاں بھی بھائی ذرا نیچے دیکھیے کیا فرمایا، کتابن، یہ قرآن کریم انزلناہ الیک، ہم نے نازل کیا ہے اس کو کس کی طرف؟ کس نے نازل کیا؟ یوسف علیہ السلام۔ ابھی سورہ یوسف گزری ہے، سورہ یوسف میں جگہ جگہ آ رہا ہے ہم نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ تک پہنچا دیا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ دے دیا۔ جب قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے نبیوں کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، تو میرے اور آپ جیسے لولے لگڑے کو یہ کہنا کہ جناب میں نے تو 60 سال محنت کی ہے، 50 سال محنت کی ہے، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ اس لیے میں اکثر یہ پورے قرآن میں یہ اسلوب ہے، میں بعض مرتبہ بعض باتیں بار بار کہنی پڑتی ہیں تاکہ سبق پکا ہو جائے۔ انا اعطینا کل کوثر، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں انا پہلے ہے، اعطینا ہم نے ہی عطا کی، انا ارسلنا ہم نے ہی بھیجا، انا فتحنا لک ہم نے ہی آپ کو فتح دی۔ ہر جگہ اللہ اپنا تذکرہ پہلے کرتے ہیں، نبی جی ہم نے آپ کو یہ عطا کیا، ہم نے آپ کو یہ دیا، ہم نے آپ کو یہ دیا۔ اور انبیاء علیہم السلام بھی رطب اللسان رہتے ہیں، ان کی زبان پر بھی یہ رہتا ہے کہ ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہمارے اللہ نے دیا ہے۔ تو بھائی اگر ہمارے جیسا بندہ پھر یوں کہے کہ جناب یہ تو سارا کچھ میرا کمال ہے، تو یہ لولے لنگڑے آدمی کی ڈھینگے مارنا ہے۔
یہ تو وہ ہے کہ نالیاں صاف کرنے والا بادشاہت کا دعویٰ کرے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ بھنگی ہے، اور دعویٰ کس کا کر رہا ہے؟ خدائی کا اور بادشاہت کا۔ فرمایا کتاب انزلنا، ہم نے ہی اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ کیوں جی؟ کل کے جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالے۔ بھائی کل کے جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی یا نہیں کہ قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ باقی مقصد نمبر 2 کے ہیں۔ جیسے بھینس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ دودھ لینا ہوتا ہے، باقی مقصد نمبر 2 3 پر ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے سے پوچھو بھائی بھینس کتنے کی لائے ہو؟ 5 لاکھ کی۔ کس لیے لایا؟ کہیں گے جی گوبر چاہیے اس کا۔ ہر بندہ کہے گا بے وقوف آدمی ہے، 5 لاکھ کی بھینس لایا، کیا چاہیے اس کو؟ گوبر چاہیے۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ میں نے دودھ لینا ہے تو گوبر پھر بھی اسی کے پاس رہنا تھا۔ تو قرآن کریم بھائی دکان کا افتتاح کرنا ہے، برا نہیں ہے، لیکن قرآن صرف دکان کے افتتاح کے لیے ہے۔ اور یہ زیادہ افتتاح وہ لوگ کرواتے ہیں جن کو دین کا کوئی پتہ نہیں۔ ہمارا وہ باہر کا مدرسہ ہے نا، لین لگی رہتی ہے ان لوگوں کی جن کا نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، روزہ سے مولوی صاحب پڑھائی کروانی ہے۔ اچھا جی کس چیز کی پڑھائی کروانی ہے؟ جی منڈا بار بھیجنا ہے، ایسی پڑھائی کروانی ہے۔ ہر چیز پر وہاں بیبیوں کی لینیں لگی رہتی ہیں، پڑھائی کروانی ہے جی۔ بس مسلمانوں نے قرآن کو پڑھائی پہ لگا رکھا ہے، پڑھائی کروانی ہے۔ بینک سے دبا کے قرض لو، کاروبار شروع کرو، قرآن کی پڑھائی کروا لو۔ بہن کی وراثت کھا رکھی ہے، بہن اور بیٹیوں کی جائیدادیں ساری کھا کر کاروبار ہو رہا ہے، قرآن کی پڑھائی کروا لو جی۔ اس پڑھائی کا کیا فائدہ ہونا؟ اس لیے ہاں قرآن نے 2 ٹوک کہا لِتُخْرِجَ، ہم نے یہ کتاب کیوں دی ہے آپ کو؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں۔ بھائی کدھر سے؟ من الظلمات جمع ہے، نور مفرد ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ یوں کریں گے تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو بہت سارے اندھیروں سے۔ کس کی طرف؟ اس سے پتہ چلا کہ دنیا میں گناہ کی، ظلمت کی بڑی قسمیں، اور قرآن کریم کا بنیادی مقصد انسانیت کو کفر، شرک اور طرح طرح کی گندگیوں سے نکالنا ہے اور عمل پر لا کھڑا کرنا ہے۔ کس پر کھڑا کرنا ہے؟ عمل پر کھڑا کرنا ہے۔ ابھی بڑی عید آ رہی ہے، اس لیے میں زیادہ کوشش کروں گا اس کے مطابق باتیں کروں۔ مثلا قربانی ہے، ہمارے یہاں ماڈل قربانی کا بڑا رواج ہے۔ ابھی اخبارات میں تصویریں چھپیں گی جی فلاں بکرا فیصل آباد میں بکا ہے جی 10 لاکھ کا، اول نمبر آیا 20 لاکھ کا۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں آیا اسی اندھیرے سے نکالنے کے لیے ہے کہ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو قربانی کی جو وہ آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ یہ جو گوشت اور یہ جو خون ہے یہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا۔ تو ہر موقع پر یہ دیکھنا کہ یہاں اندھیرا کیا ہے اور قرآن مجھے کس نور کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ہم نماز کے لیے شروع ہوئے، اور اگر نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، آج تہجد کی توفیق ہو گئی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی، دنیا حج پر چلی گئی ہے، دنیا حج پر چلی گئی ہے۔ ماشاءاللہ ابھی پہنچنے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 4 دن۔ تصویریں کتنی چڑھ گئی ہیں فیس بک پر؟ 5000۔ کبھی قبلہ کی طرف یوں کر کے، کبھی یوں کر کے، کبھی یوں کر کے۔ تو بیت اللہ کے صحن میں جا کے بھی آپ اندھیرے میں کھڑے ہو۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ تمہیں روشنی کی طرف۔ میں عام تو کیا ماشاءاللہ علمائی مان نہیں ہے، عام لوگوں کا کیا کہنا، عالم دین ہے۔ میں ڈسکا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تنخواہ پر 3 بندے رکھے ہوئے ہیں تصویریں اتارنے کے لیے، تنخواہ پر 3 بندے رکھے ہوئے ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ ایک نیا عجیب لعنت آ گئی ہے۔ وہ لیڈر ہی نہیں ہے جس کے ساتھ 10 بندے موبائلوں والے نہ ہوں۔ اگر وہ جوتا بھی پہن رہا ہے نا تو اس کے جوتے بھی 600 تصویریں اتار کر دنیا کے سامنے تاکہ آج ہمارے لیڈر نے فلاں قلعہ فتح کر لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا کوئی، وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے۔ وہ ایک تابعی نے یہ بات کہی تھی، غالباً حضرت حسن بصری نے کہی تھی۔ ایک مرتبہ لوگوں کو خطاب کر کے کہا، لوگوں
میری آنکھوں نے وہ لوگ دیکھے ہیں، صحابہ کی طرف اشارہ تھا، میری آنکھوں نے وہ لوگ دیکھے ہیں، تم اپنی خامیوں کو، اپنے عیبوں کو جس طرح چھپاتے ہو وہ لوگ اپنی خوبیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری نے سارے لوگوں کے سامنے کہا، میں نے حضور کے صحابہ کو ایسا پایا ہے کہ تم دنیا میں اپنے عیبوں کو اتنا نہیں چھپاتے جتنا وہ اپنی خوبیوں کو چھپایا کرتے تھے۔ بہرحال قرآن نے فرمایا یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ لوگوں کو مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس ذات کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں، العزیز جو بادشاہ ہے، سب پر غالب ہے، الحمید جس کے ساری خوبیاں ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، اس کی تمام اوصاف اپنی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کوئی وصف اس کا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ